الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا
والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق الله العظيم तर्जुमाए कलामे पाक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये उनके फल खाएं, और उनके हाथों ने तो उनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? वो अल्लाह पाक है जिसने ज़मीन की निबातात के और ख़ुद उनके और जिन चीज़ों की उनको ख़बर नहीं सबके जोड़े बनाए। और एक निशानी उनके लिए रात है कि उसमें से हम दिन को खींच लेते हैं तो उस वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये खुदाए गालिब और दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है। और चाँद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज ही से हो सकता है कि चाँद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। और एक निशानी उनके लिए यह है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई किश्ती में सवार किया और उनके लिए वैसी ही और चीज़ें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, फिर ना तो उनका कोई फरियाद रस हो और ना उनको रिहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फ़ायदे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उससे मुँह फेर लेते हैं। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT.
رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص، اس خاص موقع پر ETV اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو۔ تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو۔ ماہ رمضان، تیری عظمت اور فضیلت کو ETV اردو کا سلام۔ کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹکارا لیتے رہیے۔ ریالٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب آ رہی ہیں ETV اردو پر۔ میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ عکس رسوئی پیر کا ہفتہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سویٹس، آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ امول بیکرز ول بسکٹ، ہر بائٹ میں ریئل انگلش بیکری کا سواد۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے، جو ایم ہے، وہ تو تزکیہ باطن، تزکیہ نفس، تربیت ہے۔ پروگرام استقبال رمضان بروز چاند رات 8 بجے صرف ETV اردو پر۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، اس جا کوئی پہنچا نہیں، دیکھا جہاں تلوا تیرا۔ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، اس جا کوئی پہنچا نہیں، دیکھا جہاں تلوا تیرا۔ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے ہی نام کی۔ جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا۔ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، اس جا کوئی پہنچا نہیں، دیکھا جہاں تلوا تیرا۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا۔ کر دو کرم رکھ لو بھرم، ساحل ہوں میں داتا تیرا۔ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، اس جا کوئی پہنچا نہیں، دیکھا جہاں تلوا تیرا۔ یا رحمتاً للعالمین تم سا حسین کوئی نہیں، یا رحمتاً للعالمین تم سا حسین کوئی نہیں۔ بعد از خدا موہ مبی ثانی نہیں واللہ تیرا۔ میرے
ہے مرتبہ بالا تیرا اس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا جہاں طلوہ تیرا صدیق کا فاروق کا صدقہ ملے عثمان کا صدیق کا فاروق کا صدقہ ملے عثمان کا مولا علی کا واسطہ میں دیکھ لوں جلوہ تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا اس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا جہاں طلوہ تیرا اے وارث ارض و سما نظر کرم برحال ماں اے وارث ارض و سما نظر کرم برحال ماں دیکھے نیاز پھر شاہ وہ گنبد خضرا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا اس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا جہاں جلوہ تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا اس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا جہاں طلوہ تیرا میرے نبی پیارے نبی اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رحمتوں کی بارش برستی ہے اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے ہلال رمضان کا لائیو ٹیلی کاسٹ 9 جولائی بروز منگل شام 5:45 پر صرف ای ٹی وی اردو پر ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن صلاۃ التراویح سے ہر رات منور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ پروگرام صلاۃ التراویح یکم رمضان سے روزانہ رات 11:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ای ٹی وی اردو پر اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کشش حیدرآباد مشتبہ جویلرز مہدی پٹنم ملک پیٹ
تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا. محمد کیپ مارٹ، مدینہ سرکل، ٹولی چوکی. خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز. سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیات و دلائل کی دو قسمیں، ظاہری اور باطنی. تفصیل بالا سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آیات اور نشانات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور مادی اور دوسرے باطنی اور روحانی. ظاہری و مادی آیات و دلائل تو وہ خوارق ہیں جن کو لوگ عام طور پر معجزات کہتے ہیں، مثلا مردے کا زندہ کرنا، عصا کا سانپ بن جانا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ ابلنا، بیمار کو اچھا کرنا وغیرہ. باطنی اور روحانی آیات و دلائل مدعی نبوت کی صداقت، معصومیت، تزکیہ، تاثیر، تعلیم، ہدایت، ارشاد، فلاح اور تائید ہے. اہل نظر اور حقیقت شناسوں کے لیے یہی باطنی آثار و آیات نبوت کی حقیقی نشانیاں ہیں. باقی ظاہری نشانیاں صرف سطحی اور ظاہر بین نگاہوں کے لیے ہیں جو ہر چیز کو ان ظاہری آنکھوں ہی سے دیکھ کر پہچانتے ہیں. ہم نے نبوت کی ظاہری اور باطنی دو نشانیاں قرار دی ہیں اور باطنی نشانیوں کو ظاہری علامات پر ترجیح دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ حقیقت شناس صرف باطنی نشانیوں کے طلبگار ہوتے ہیں. آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ قرآن مجید بھی انہی کو نبوت کی اصل علامات قرار دیتا ہے. یہاں واقعات کی روشنی میں یہ واضح کرنا ہے کہ عہد نبوی میں بھی جو لوگ اہل نظر تھے وہ انہی علامات کو تلاش کرتے تھے. چنانچہ ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو جنہوں نے بالآخر نبوت کی تصدیق کی. اس عہد کے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھو جنہوں نے گو کسی سبب سے علی الاعلان اس کی تصدیق کی جرت نہیں کی، اگرچہ وہ اندرونی طور سے متاثر ہو چکے تھے. بنو اسرائیل سے بڑھ کر عرب میں علامات الہی کا رازداں کوئی اور نہ تھا. سینکڑوں یہودی مشککانہ یعنی شک و شبے کی نظر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے امتحان لیے، تجربات کیے، مگر ان کا امتحان و تجربہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ وہ آپ کے اخلاق کی آزمائش کرتے تھے. صحف انبیاء بنی اسرائیل کے سوالات دریافت کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کا گہرا مطالعہ کرتے تھے. ان میں سے کسی نے آ کر آپ سے خارق عادت معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ تماشے بظاہر اور لوگ بھی دکھا سکتے ہیں، اور یہ خوارق نبوت کی باطنی اور اندرونی علامات نہیں ہیں. آنے والے نبی کی بشارتیں اور صفتیں تورات اور انجیل دونوں میں مذکور تھیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی صاحب خوارق ہونا اور ظاہری معجزات دکھانا ان کی صفت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ تورات میں اس کے اوصاف یہ بتائے گئے تھے کہ وہ فاران سے طلوع ہوگا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے گا، اس کے ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی، وہ غریبوں اور مسکینوں کا مددگار ہوگا اور بدکاروں کو جنگی مرد کے مانند ہلاک کرے گا. وہ عبادت گزار اور خدا کے احکام کا مطیع یا فرما بردار ہوگا. مختون قوم یعنی قوم عرب میں پیدا ہوگا. انجیل نے بتایا تھا کہ وہ تسلی کی روح ہوگا. وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نامکمل تعلیم کی تکمیل کرے گا. اللہ کی زبان اس کے منہ میں ہوگی. سینکڑوں یہود و نصارہ آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ کی نبوت کا امتحان لیا، مگر امتحان کے پرچے میں مادی معجزات کا سوال شامل نہ تھا، بلکہ عام علمی اور مذہبی باتوں کی نسبت استفسار تھا.